السلام علیکم۔ یہود اور مسلمانوں میں فرق، خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مضمون تھا جس کا بہت سا حصہ میں کل ویسے ہی بیان کر چکا ہوں۔ پر آپ کا یہ نوٹ صرف اتنا سنا دیتا ہوں، یہ ترک موالات اور احکام اسلام 1920 کی یہ تقریر ہے، یعنی 1920 سے بھی وہی حالات تھے پیش نظر، وہی حالات تھے جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں افسوس کہ آج باوجود کے احکام شرعی کے مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے۔ یہ سن 20 سے یہ طرز عمل جاری تھی، اور آج یہ اعلان ہوا ہے کہ چلو ہم غیر مسلم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دروازے سب مشرکوں اور غیر مسلموں کے لیے کھل گئے ہیں، تمہیں نہیں اندر آنے دیں گے۔ تو اس لیگ میں ہم اندر جائیں گے کیوں جہاں آگے شرک کرنے والے بیٹھے ہوں، خدا کی ہستی کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے بیٹھے ہوں، آپ کی خاتمیت کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوں۔ ہمارا سر پھیرا ہوا ہے جو اس لیگ میں داخل ہوں، اس لیے یہ دروازے بند ہی رکھیں، کیونکہ آپ نے ہمیں باہر کرنے کے لیے عملاً خود اسلام سے کلیت روگردانی کر لی ہے۔ یہ اعلان آپ نے سنا نہیں لیگ کا کہ ہمارے دروازے سب غیر مسلموں پہ کھلے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور عیسیٰ کی برتری کا اعلان کرتے ہیں اور کرسچن کی فضیلت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا کو بھی نہیں مانتے، دیریاں ہیں، سب آ جاؤ، ہماری باہیں وہاں ہیں، سینے کھلے ہیں، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا مرزائی، یہ بڑے خطرناک، ان کو نہیں ہم نے داخل کرنا۔ ان شرطوں کے ساتھ داخل کون ہوتا ہے وہاں؟ کوئی احمدی پاگل ہی ہوگا جو احمدیت کی گردن پہ چھری پھیر کر پھر ان لوگوں میں اب داخل ہوگا، جہاں یہ اجتماع ہے ہر قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا۔ تو میں جو کہہ رہا تھا بات وہ بالکل درست تھی کہ مباہلے کے سال میں یہ ہو کے خدا نے یہ کر کے دکھا دیا ہمیں۔ میں جو پوچھ رہا تھا کہ ابھی مباہلے کے دن باقی ہیں کہ نہیں، میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں کہ یہ فیصلے ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے یہ کھلم کھلا احمدیت کی جیت دکھا دی ہے۔ اب یہ سر سے پیٹیں آسمان سے، اب کوئی سر کو پیٹیں آسمان سے، اب کوئی آتا ہے، اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ حضرت مسلم موعود کا نوٹ میں نے کہا تھا میں سناؤں گا کہ 1920 کا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ لگتا ہے آج کل کے واقعات ہیں، آج کل کے نہیں، پرانے زمانے سے یہی چیز چل رہا ہے۔ آیت 55 سے آج کا درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اس آیت کی بحث بہت حد تک گزر چکی ہے، اب میں یہ ام یحسدون الناس کی تو بحث کر چکا ہوں پہلے، اس میں پھر بھی یہی لگا ہوا ہے۔ اس سے پیچھے کا ذات حضور دیکھ۔ اچھا، یہ جو
الناس کی مختلف تشریحات میں آپ کے سامنے کل رکھ چکا ہوں، وہی تشریحات یا ان سے ملتی جلتی ہیں جو تفسیر کبیر رازی میں بھی درج ہیں۔ الناس کے بارے میں وہ کہتے ہیں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک شخص کے متعلق بعض دفعہ ایک جمعیت کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں بارہا اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ امام رازی نے بھی یہی مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں فلان امت وحدہ ہو، وہ ایک امت ہے اپنی ذات میں، یعنی اس کے اندر امت کا بیج اور امت کا خلاصہ موجود ہے۔ تمام دنیا مٹ جائے تو وہ اکیلا امت کی نمائندگی کرے گا، اور اسی سے پھر امت پیدا ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ نے وہی آیت رکھی ہے اِنَّ ابراہیم کان امتاً قانتاً، جس پہ پہلے میں ایک خطبہ بھی دے چکا ہوں کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک فرمانبردار امت تھا، یعنی اس کے گرد و پیش جو لوگ بس رہے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ابراہیم تھا تو اس امت کے پنپنے کے سامان موجود جو ابراہیم کی ذات میں داخل تھی، اور ابراہیمی سے وہ امت پنپی ہے۔ بس یہ ہے الناس کا ایک معنی جو ان آیات کے حوالے سے دیا ہے، جو میں گزشتہ درس میں ان آیات کا حوالہ نہ دے سکا تھا۔ الناس سے مراد پھر سب آپ پر ایمان لانے والے، یہ بات بھی کل گزر چکی ہے۔ رسول صاحب پر جو ایمان لانے والے ہوں، جو آئندہ زمانوں میں ایمان لانے والے ہوں، وہ بھی باعث حسد ہوں گے۔ جیسے سورہ فلق کے آخر پر آتا ہے من شر حاسد اذا حسد، یہ فلق کا زمانہ قیامت تک چل رہا ہے، اور یہ تین صورتیں آخری جو ہیں ان کے زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہی بات حق ہے کہ الناس سے مراد وہ تمام لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، خواہ اس زمانے میں ایمان لا چکے ہوں یا بعد میں لانا ہو۔ بعضوں نے الناس سے عرب مراد لیے ہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ روح المعانی میں آلوسی نے یہ لکھا ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ الناس سے وہ تمام سیاہ و سرخ مراد ہیں جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ یہ درست بات ہے، یہی بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ امام راضی کی وہ ساری بحثیں ہیں میرے سامنے جو میں گزشتہ درس میں بغیر کسی حوالے کے از خود بیان کر چکا ہوں۔ ملک عظیم کیا ہے، آل ابراہیم کا اس بحث سے کیا تعلق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ بورڈ کے مرتب کردہ نوٹ جو اس وقت میرے سامنے ہیں، اس میں ایک بات ایسی اٹھائی ہے جو میرے نزدیک محل نظر ہے۔ اس قدر بخیل ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں پھر بھی مر رہے ہیں اور بخل سے کام لے رہے ہیں۔ اگر انہیں کچھ مل جائے تو معلوم نہیں کیا غضب ڈھائیں۔ یہ رشید رضا کا استدلال ہے جو بورڈ نے اختیار کیا ہے کہ ایک ایسا اچھا یہ استنباط ہے جس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ یہود کو کبھی بادشاہت نہیں ملنی چاہیے، اگر ان کو بادشاہت مل گئی تو یہ کسی کو بھی کچھ دینے کے نہیں۔ یہ بادشاہت تو پہلے مل چکی ہے، حضرت داؤد کے والد ابراہیم کے وارث کہلانے والوں نے اس بخل کا اظہار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، ہو یا نہ ہو، یہ ان کی طبعی حالت ہے۔ کسی کو نقیر تک دینے کے روادار نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ مخفی مصالحے اس کے پیش نظر ہوں گے۔ باقی وہی باتیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کل کی جو تفسیر تھی اس میں ایک اہم بات رہ گئی تھی جو ابھی نوٹس کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ مسلک کہ حضرت ابراہیم کی فضیلتیں ورثے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ورثے میں وہ لوگ جو آپ کے خون سے آگے جاری ہوں گے ان کو ملیں گی، آپ کی صلب سے پیدا ہونے والے۔ ان سب باتوں کا رد ان آیات کریمہ میں موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد تنہا اولاد نہیں تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارا عرب اور مشرکین بھی اسماعیلی کی اولاد تھے، سوائے چند قبائل کے۔ قریش تو لازماً حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ تو اگر اولاد ورثہ پاتی ہے تو سب کو پانا چاہیے، اور اس ورثے سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہی محروم ہوتا ہے جو روحانی تعلق کاٹ لے۔ کہ ابراہیم کی خوبیاں کن کو ملی، وہ سب جو اس کے وارث ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ملتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبیاں اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر عطا ہونی تھیں، ابراہیم کی نسل سے نہ ہوتا تب بھی عطا ہوتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ابراہیم پر، اس کی نسل سے یہ پیدا ہوئے، لیکن عطا اس لیے ہوئی کہ روحانی طور پر اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا۔ بس وہ سارے قریش ابراہیم ہی کی نسل تھے، اور ان میں سے جس نے بھی روحانی طور پر اپنا تعلق خدا سے قائم رکھا وہ وارث حق ہیں، یعنی یقینی وارث ہیں، ان کی وراثت سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میرا خیال مزید تو کوئی بات نہیں رہتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ میرا خیال ہے آج شاید انہی آیات پر وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بعض آیات ایسی آنے والی ہیں جو لمبا عرصہ لیں گی، ہو سکتا ہے ایک ہی آیت پر 3-4 روز گزر جائیں۔ اس لیے اس رمضان میں جہاں تک آیات کو کور کرنے کا، یعنی زیادہ آیات سے گزرنے کا تعلق ہے، یہ غالباً ممکن نہیں رہے گا۔
کیونکہ میں نے جو اگلی آیتوں میں نظر ڈالی ہے ان میں بہت اہم آیات ایسی ہیں جن پر تفصیلی بحثیں ہو بھی چکی ہیں اور دوبارہ ہمیں اٹھانی بھی پڑیں گی۔ اب فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے بعض تو اس نئی کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے اس سے رک رہے، اور جہنم تمازت میں بہت زیادہ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ہی سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں جو آیت پہلے گزری ہے، آتاہم اللہ من فضلہ کی بحث میں یہ بحث اٹھ سکتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو منہم من آمن بہ سے رسول اللہ مراد ہوں گے، اور منہم من صد عنہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے روک رکھا ہے۔ صدہ کا ایک معنی جو اس ترجمہ تفسیر میں ملتا ہے وہ ہے رک رہے، اور صدہ کا دوسرا معنی جو قرآن سے ثابت اور عربی لغت میں بھی رائج ہے وہ ہے روک دینا کسی چیز سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں روکنے کا معنی زیادہ برمحل ہے، کیونکہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، انہی میں سے ایسے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ پر کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر ہی کی ضمیر قرآن کریم لیں نصیب کے طور پر، جیسے نصیب الملک میں پہلی کتاب مراد ہے، یا آتاہم اللہ من فضلہ میں قرآن کریم بھی فضل الہی ہے، تو اگر یہ معنی لیں تو دونوں معنی یہاں برمحل بیٹھیں گے۔ ان میں سے ایسے بھی یہود ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے قبول کر لیا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی ان سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو دل سے قبول کر لیا ہے اور قرآن کو سچا جانتے ہوئے بھی لوگوں کو اس سے پرے ہٹا رہے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، یعنی سعیر کے لحاظ سے۔ سعیر کہتے ہیں تمازت اور بھڑکن، ایک شدید سوزش کے ساتھ جو چیز بھڑک رہی ہو اس کو سعیر کہتے ہیں۔ تو کفا بجہنم سعیرا، جہنم ایک بھڑکنے والی تمازت کے طور پر ان کے لیے کافی ہے، جو بعین ہی حسد سے پیدا ہونے والی آگ کی مشابہ ہے۔ جس حسد کی آگ کا پہلے گزرا ہے ذکر گزرا ہے، وہی ہے جو سعیر بن کر ان کو جہنم اپنے اندر جھونکنے والی ہے۔ اب صد عنہ کہ لغت کے ترجمے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لغت کے بیانات۔ سب سے پہلے المفردات، الصدود اور الصد، کبھی اس کے معنی کسی چیز سے ہٹنا یا رکنا ہوتا ہے، جیسا کہ یصدون عنک صدودا، وہ تجھ سے زبردستی پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی کشاں تیری کشش ان کو اپنی طرف لیے چلی جاتی ہے، مگر وہ بریکیں لگاتے ہیں۔ جس طرح رسہ کشی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے کہتے ہیں رکو رکو رکو، تو دوسری طاقتور پارٹی اپنی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ نقشہ امام راضی کھینچتے ہیں، کبھی کسی چیز سے ہٹنا یا رکنا مراد ہوتا ہے، جیسے فرمایا یصدون عنک صدودا، بہت کوشش کر کے زور مار کے تجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، مگر تو ان کو کھینچ لے جائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ کبھی ہٹانا اور روکنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا، وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو رستے سے روک دیا۔ تو روکا تو پہلے ہی ہوا ہے وہ خود، یہاں روکنے کے سوا اور معنی بنتے نہیں۔ بس امام راغب نے بہت اچھی مثال پیش کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدّ یصد صدوراً وصد یصد صدًا۔ الصد پہاڑ کا وہ حصہ جو رستے میں روک بن جائے۔ بس روکنے کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ کی طرح روک حائل ہو جاتی ہے اور انسان کو رستہ بدلنا پڑتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اس طرح یہ پہاڑ بن کر تیری راہ میں حائل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ اسی معنی کو اقرب الموارد نے بھی، جو لغت کی کتاب ہے، لکھا ہے الجبل و ناجیۃ الوادی والشعب، وادی یا گھاٹی کا ایک کنارہ، پہاڑ جو روک دے، کسی کے لیے روک بن جائے۔ سعیرہ کا عام لفظ ہے جو میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں۔ لسان العرب میں اس کے معنی دیے گئے ہیں بہت گرم۔ عذاب السعیر معاف کرنا، اے حمیم، آگ کا شعلہ زن ہونا یہ سعیر کہلاتا ہے۔ الصار التہاب النار، التہاب النار کا بھڑک اٹھنا۔ اور یہ بحث ایسی نہیں ہے کہ اس پر زیادہ وقت لگایا جائے، یہ عام علم کی بات ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے سعیر کس چیز کو کہتے ہیں، اور بار بار قرآن میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ ایک تفسیر بحر المحیط سے اقتباس میرے سامنے ہے، اس پر پہلے تفسیر سے میں نے نظر نہیں ڈالی، مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ ابو حیان الاندلسی اس تفسیر کے مصنف ہیں، اور آپ کا زمانہ 654 تا 745 ہجری ہے۔ یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن علی ابو حیان، غرناطہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں وفات پائی۔ ان کی تفسیر کا نام البحر المحیط ہے۔ شافعی مسلک سے تعلق تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیوں ان کی تفسیر کو یہاں داخل کیا گیا ہے، وہ کون سی عجوبہ بات یا نئی بات لائے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ میں علامہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں بھی اشارہ یہود کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس ایمان کی کیفیت کی طرف ملتا ہے، یہ اشارہ ہے۔ کہتے ہیں آل ابراہیم میں سے کچھ ابراہیم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا، جیسا کہ فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے، یہود میں سے جن کا دعویٰ ہے ابراہیم پر ایمان لانے کا، ان میں محتد بھی تھے، یعنی وہ جن کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ تو منہم من آمنا بہی سے مراد وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہود بھی سارے کے سارے ابراہیم پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے
ان کی اکثریت کو فاسق بیان فرمایا ہے، اور فاسق کا مطلب ہے جو راہ راست سے ہٹ کر الگ ہو چکے ہوں۔ تو یہ فاسقون ہیں، وہ سارے کے سارے ابراہیم کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ بس تیرا انکار ایسے لوگوں کے لیے ایک طبی بات ہے جو اس رسول کو بھی نہیں مانتے جس کی طرف خود شوق سے منسوب ہو رہے ہیں، اور اس کا بھی انکار ہی کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تجھ پر کیسے ایمان لانا تھا؟ یہ ایک تسلی کا فقرہ ہے گویا کہ اے رسول ان کی باتوں کا غم نہ کر، یہ تو جو دعویٰ کرتے ہیں خود اس کو اپنے لیے بھی جھٹلا دیتے ہیں، اس لیے نئے رسول پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ نقطہ ہے ان کا جس کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے یہاں۔ ساتھ ہی یہ دوسرے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، فرماتے ہیں یا اس سے مراد وہ یہود ہیں جو کہ آیت یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا کے مخاطب ہیں، اور اس خطاب کے باوجود ان میں سے اکثر اس پر ایمان نہیں لاتے۔ باقی باتیں وہی ہیں جو عام پہلے گزر گئی ہیں۔ امام راضی کی کوئی نئی بات ہے یہاں آگے یا وہ گزشتہ باتیں ہیں؟ اب میں نے گزشتہ طریق کو اس حد تک بدل دیا ہے کہ ساری تفسیریں پڑھ کے نہیں سناتا، اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو تفسیر میرے نزدیک ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ گزشتہ تفاسیر کی چھان بین کر کے ایسی باتیں نکالتا ہوں جو میں نے اپنی تفسیر میں بیان نہیں کی تھیں اور ان ائمہ نے بیان کی ہوئی ہیں۔ اکثر باتیں وہی ہوتی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوتا ہوں، لیکن کہیں بعض ایسے نکات ہیں جن کا علم آپ کو ضروری ہے، کیونکہ درس کے دوران ہم صرف اس مسئلے کو پیش نہیں کرتے جو ہم نے خود سمجھا ہے، بلکہ ان اچھے نکات کو بھی سامنے رکھتے ہیں جو گزشتہ بزرگوں نے پیش کیے، اور اس سے ان کے لیے دعا کی بھی تحریک ہو جاتی ہے، اور ان کا حق ہے کہ وہ اچھی باتیں جو انہوں نے نکال کے الگ پیش کی ہیں انہی کے نام سے منسوب ہو کر بیان کی جائیں۔ بس یہ وجہ ہے جو مجھے کچھ دیر لگتی ہے تلاش میں۔ یہ وہی بات ہے مولانا کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آگے امام سیوطی صاحب انا للہ و انا الیہ۔ امام سیوطی کی تفسیر بھی سن لیں، کیونکہ بہت ان سے مروب ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل الرحمن نے فصل بوئی اور لوگوں نے بھی فصل بوئی۔ اس سال لوگوں کی فصل تباہ ہو گئی، مگر حضرت ابراہیم کی فصل بچی رہی۔ لوگ ابراہیم کے پاس محتاج اور سائل بن کر آئے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اس کو میں دوں گا، اور جو انکار کرے گا اسے نہیں دوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ان کے نزدیک ہے۔ شرط لگا دی کہ بھوکے لوٹ جاؤ، سارے مر جاؤ فاقم سے، یہ جو فصل میری بچی ہے میں صرف ان کو دوں گا جو اب مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی منافقت کا وہ دروازہ کھول دیا جو پھر آگے کبھی بند نہیں ہوا ہوگا۔
اور جو بھوکے تھے انہوں نے واپس کہاں جانا تھا بھوکے؟ انہوں نے کہا تھا ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ یہ تفسیر ہے علامہ سیوطی کی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ پس ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو تو حضرت ابراہیم نے فصل میں سے کچھ دے دیا، اور جو ایمان نہ لائے انہوں نے آپ سے نہیں پایا۔ بس یہ قول اسی بارے میں ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ إِنَّ لِلَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ بیان ہو رہا ہے، امت محمدیہ کا عظیم مرتبہ بیان ہو رہا ہے، قرآن کریم کا کمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا کمال، اور ان کو یہ سمجھی ہے کہ یہ وہ واقعہ ایک ہوا تھا کہ ساری آیت اس کے ذکر میں آئی ہے ساری۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور صد عنہ کون ہے؟ سب سے بڑا روکنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نعمت سے روکنے والے تھے کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر تمہیں اتاری ہوگا۔ اور اب اگلی آیت 57 پڑھ چکا ہوں، اس کو تلاوت کر چکا ہوں اس کی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ سوف نصلیہم کا تفسیر صغیر میں ترجمہ ہے ہم جلدی انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ سوف جلدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد بھی، اور یقین کے معنوں میں بھی سوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات جو لازماً ہو کر رہنی ہے اس میں فوری یا کچھ دیر کی بحث نہیں اٹھتی، یہ تو بہرحال ہو کر رہنا ہے۔ اس مضمون کو عرب صوفہ سے بھی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ بس میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ سوفہ نصلیہم نارا سے مراد یہ ہے کہ وہ لازماً آگ میں جھونکے جائیں گے، آگ میں داخل ہوں گے۔ لیکن حضرت مسلم موعود کی تفسیری ترجمہ میں ایک یہ خوبی ہے کہ اس کا اطلاق اس وقت فوری ان کے دلوں کی جلن کی صورت میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ بس اگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا، یہ بات تھی، تو پھر اس سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ سوفہ نصلیہم نارا میں ہم جلدی ہی انہیں آگ میں ڈالیں گے سے یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ حسد کی آگ جو انہوں نے بھڑکائی ہے اس میں یہ بہت جلتے ہوئے دکھائی دیں گے، یعنی ان کی جلن بھڑک اٹھے گی۔ بس اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس حد تک منظور ہیں، لیکن پھر جہنم میں داخل ہونے کے متعلق جلدی کا لفظ جو بہت بعد میں آنے والا ہے، یہ کچھ طبیعت میں ایک اشتباہ پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں معنی جائز ہیں۔ صوفہ کا معنی فوری بھی کیا جا سکتا ہے، اور صوفہ کا معنی بدیر لیکن یقیناً 100% سچی بات۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، اس اگلے حصے سے میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ یہاں مراد اخروی دنیا کی جہنم ہے۔ اس دنیا کی جہنم ضمناً آپ مراد لے لیں تو لے لیں، لیکن مراد وہ نہیں، کیونکہ یہ واقعہ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا یہ اصل میں اخروی جہنم میں ہونے والا واقعہ ہے۔ لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقین اللہ تعالیٰ بہت غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو جہنم میں ہے، کبھی بھی ان کی کھالیں آگ میں ڈالی جائیں گے، جب کبھی بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ہم انہیں ان کے سوا اور کھالیں بدل کر دے دیں گے۔
یہ جو کھالوں کا گلنا جہنم کی آگ میں، یہ ایک طبعی امر ہے، اور اگر وہ جلی ہوئی کھالیں لپٹی رہیں کسی کی گرد تو وہ آگ سے دفاع بن جایا کرتی ہیں. یعنی جسم پر جو جھلسی ہوئی جلد ہے وہ ایک حد تک تو اندر اثر کرتی ہے گرمی اس میں سے گزر کر، لیکن بہت زیادہ نہیں کر سکتی. اس لیے اندر سے کچھ تازہ خون اور تازہ رگیں وغیرہ موجود رہتی ہیں. ان کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جب ان کے چمڑے جلائے جائیں گے تو پھر ان کو بدل بھی دیا جائے گا، اور اس لیے بدلا جائے گا تاکہ براہ راست آگ جسم پر حملہ آور ہو سکے. لیذوقوا العذاب، کیونکہ جہنم کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ عذاب چکھیں، اس لیے عذاب کی راہ میں کوئی روک حائل نہیں ہونے دی جائے گی. معنوی طور پر اس کو اس دنیا میں بھی اطلاق کر سکتے ہیں، مگر اس مضمون کو کھینچ کر لمبا کرنا پڑے گا اور ضرورت سے زیادہ لفظوں سے ہٹ کر ایک تشریح میں داخل ہونا ہوگا. اس لیے میرے نزدیک ہمارے اس درس کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اخروی عذاب کی طرف معمول کر کے اسی کے لحاظ سے اس کے معنی کیے جائیں. اب حل لغات. نضجت، نضج یقال نضج اللحم نضجا ونسجا اذا ادرک الشیء نضج اللحم. یہ ہمارے کچن والے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مفضل صاحب ہیں یا کہیں نہیں؟ لکھتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے جب گوشت اچھی طرح پک جائے اور اس کے بھوننے کی مہک اٹھنے لگے. یہ ہمارے کچن والے خوب جانتے ہیں اور بعض نہیں بھی جانتے. میں نے ان کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب پلاؤ کا گوشت بھون جائے اور خوشبو دینے لگے اس وقت اس میں چاول ڈالنے کی فکر کیا کریں. اس سے پہلے پانی نہ ملائیں اور چاول نہ ڈالیں، کیونکہ اگر یہ خوشبو نہ اٹھے جس کا اس لغت میں المفردات ذکر کیا ہے، اس وقت تک وہ کچاند کی بو سارے چاولوں پر چھا جاتی ہے. اس لیے فضل صاحب اس کو غور سے، اور کسی کو فائدہ نہ ہو، آپ کو اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا. بھننے کی مہک اٹھنے لگے. اب سوال یہ ہے کہ اسے دنیا پر اگر ان کے اوپر اطلاق کریں گے تو ان کے بھوننے کی مہک اٹھے، یہ کچھ اچھی بات نہیں لگ رہی. طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ یہود جل رہے ہیں اور پھر ان کے چمڑوں کی مہک خوشبو اٹھ رہی ہے. اس کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دوسرا معنی وہ یہ ہے نضج الثمر واللحم بالطبخ نضجا ادرک وطاب اکلہ فہو لذیذ وناظر. پھل پک گیا اور گوشت پکانے سے پک گیا. اب یہ دونوں چیزیں بھی ایک ہی معنی رکھتی ہیں. پھل پکے یا گوشت پکے یہ اچھی چیز ہے، اس کو جہنم پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا. امام راغب عزیز کے تعلق میں بیان فرماتے ہیں، عزیز یعنی طاقتور، جو غالب آئے مگر مغلوب نہ ہو. اور اقرب موارد بھی اکثر امام راغب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے عزیز کے معنی ہیں محترم، طاقتور، ایسا قیمتی جو نادر و نایاب ہو، اور ایسا وجود جس کی عزت کی جائے. ان اللہ کان عزیزاً حکیمہ میں جو مضمون ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے.
آگے عزیز کی بحثیں اٹھائی گئی ہیں جو میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس تفسیر میں اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے نیا جو بارہا ہماری تفاسیر میں بیان نہ ہو چکا ہو، اس لیے میں اس تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب آ گئے علامہ ابو الحسن قمی۔ بعض دفعہ بہت اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، بعض دفعہ عجیب و غریب بھی۔ اب امام سیوطی، یہ ذرا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ لوگ جو تھک رہے ہوں، نیند آ رہی ہو، وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ عن ابن عمر قال قال رسول رجل من عند عمر كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلود غيرها فقال كعب عندي تفسیر هذه الآیت۔ یہ ساری عربی عبارت چھوڑ کر اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ دور منصور جو کل کا ذکر میرا سب سے دی گئی ہے۔ تو امام سیوطی صاحب یہ روایت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کا ایک واقعہ ابن عمر نے بیان کیا، جو 700 سال تک غوطہ مار کے اندر اندر چلا ہے، اور 800 سال کے بعد اس نے سر نکالا، اور سر نکالا تو بہت گہرے پانی میں سر نکالا۔ ایسی لغو بات جو ایک لمحہ کے لیے بھی انسان قبول نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من ذالک منسوب کر دی گئی۔ کہتے یہ ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی، ابن عمر کہتے ہیں اپنے ابا کے متعلق کہ میں موجود تھا جب حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، تو اس وقت معاذ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میرے پاس اس کی تفسیر ہے، اجازت ہو تو میں بیان کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، شوق سے بیان کرو۔ انہوں نے تفسیر یہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب سنیے کہ ایک شخص نے یہ ساری وہی بات ہے، پھر وہی دوبارہ وہی بات ہے، الگ الگ روایتیں دی ہیں۔ روایتیں الگ لیکن بات ایگزیکٹلی وہی ہے۔ عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، بات یہ ہے جو مرکزی نقطہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے سامنے معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تفسیر نہ بتاؤں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جب ان کی جلدیں گل جائیں گی ہم دوسری جلدیں ان کو بدل دیں گے، اور جلدوں کے بدلنے کا عمل 1 گھنٹے میں 120 مرتبہ ہوگا۔ جلدوں کے بدلنے کا عمل 1 گھنٹے میں 120 دفعہ ہوگا، یعنی 1 منٹ میں 2 دفعہ۔ فرمایا میں نے بھی حضور سے ایسے ہی سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیسا جھوٹ کستے ہیں یہ لوگ، انا للہ و انا، کوئی نام و نشان نہیں اس کا کسی سند میں۔ اور کہتے ہیں حضرت عمر نے جواب میں فرمایا میں نے بھی تو ایسے ہی سنا ہے، مجھے پہلی پتہ تھی یہ تفسیر کہ ہر گھنٹے میں 120 دفعہ جلدیں بدلی جا رہی ہوں اس چیز سے۔ اس پر ایک بزرگ نے فرمایا
یعنی حضرت حسن اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں مجھ تک اس آیت کی تفسیر اس طرح پہنچی ہے کہ ایک آدمی کی جلد ایک دن میں 70,000 مرتبہ جلائی جائے گی۔ اب یہ لغویات قرآن کریم کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی ان کو، اور نام اونچے بنائے ہوئے ہیں۔ حوالہ دے دو سیوطی کا تو کہ سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں، بس اب علامہ سیوطی نے بیان کر دیا۔ آگے کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی یہ بات بتائی۔ راز کی بات کسی دوسرے صحابی کو نہیں بتائی، صرف ان کو ایک راز کی بات بتائی ہے، اور یہ راز کی بات سینہ بسینہ چل کے امام سیوطی تک پہنچ گئی۔ وہ راز کی بات پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں راز کی بات بتائی کہ جہنم میں آگ کے بنے ہوئے درندے اور آگ کے بنے ہوئے کتے ہوں گے، اور آگ کے بنے ہوئے آنکڑے ہوں گے، وہ لوہے کے ٹکڑے جن کے آگے وہ لگے ہوتے ہیں کانٹے سے، ان سے کھینچتے ہیں چیز کو، اور آگ کی بنی ہوئی تلواریں ہوں گی، اور ملائکہ کو بھیجا جائے گا جو جہنمیوں کو ان آنکڑوں کے ساتھ ان کے تالوؤں سے لٹکائیں گے۔ آنکڑے جہاں ڈال کے تو ان کو لٹکا دیں گے اوپر، اور ان تلواروں سے انہیں عضو کاٹیں گے، ایک ایک بند جوڑ ان کا کاٹ دیں گے، اور ان درندوں اور کتوں کے آگے ان کے اعضاء ڈالیں گے، اور وہ ان کے جسم کے ٹکڑے ان کتوں وغیرہ کے درندوں کے جو آگ کے بنائے ہوں گے ان کے آگے ڈال دیں گے۔ وہ جب بھی کوئی عضو کاٹیں گے اس کی جگہ پر نیا عضو نمودار ہو جائے گا، یہ مراد ہے۔ جلدیں جو کاٹی جائیں گی، کہتے ہیں جب بھی وہ کوئی عضو کاٹ کے پھینکیں گے تو پہلا عضو تو کتے کھا رہے ہوں گے اور دوسرا اس کی جگہ نکل آئے گا فوراً۔ کہتے ہیں یہ راز کی بات تھی جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں مجھ سے بیان کی ہے۔ اب اس پہ کیا کہے انسان؟ ایک اور نقطہ در منصور نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابو صالح کہتے ہیں کہ ابو مسعود نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافر کی جلد کتنی موٹی ہوگی؟ موٹاپا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کتنی موٹی ہو جائے گی، تاکہ دیکھیں آگ کہاں تک اثر کرتی ہے اس میں۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں، مجھے تو علم نہیں۔ ابو مسعود نے کہا 42 ہاتھ کے برابر موٹی ہوگی، یعنی 42 ہاتھ ایک کے بعد دوسرے رکھتے چلے جاؤ، اتنی موٹی ان کی جلدیں ہوں گی جن کا ذکر چل رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے کتنا سچ کہا تھا، نہیں معصوم بولے آدمی ہیں، جو کچھ ان کو یاد ہے کہا، جو نہیں یاد نہیں کہا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک ابو مسعود، ان کی روایت 42 ہاتھ کی یہ اب امام سیوطی تک جا پہنچی، اور گزشتہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوا، اور جن کو علم ہوا اس کا ذکر امام سیوطی نے کیا ہے تو ہمیں علم ہوا کہ ان کو علم تھا۔ ان کو کوئی علم نہیں تھا سوائے امام سیوطی کے بیان کو اگر سچا مانا جائے تو یہ کہتے ہیں ان کو بھی علم تھا، جو 400 سال پہلے گزر چکے تھے یا 500 سال پہلے۔ اس زمانے کی کتب میں اشارتاً بھی ان کا علم نہیں ملتا۔ بس یہ کتاب جو ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ درس میں ذرا تھوڑی سی جان پیدا کر دی جائے۔ ایک اور حوالہ ہے ہمارا بورڈ کا نظیر کی بحث میں، اس کے بھی سچے غلط ہونے کی گواہی فضل صاحب دیں گے۔ یہ لکھتے ہیں باورچی گرمیوں میں آگ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مراد ہے جلد کا
عادی ہو جانا. تو گلے یا نہ گلے آگ کے پاس بیٹھے رہنے سے آہستہ آہستہ تکلیف کا احساس مٹ جاتا ہے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. تو ٹھیک ہے یہ بات فضل صاحب ہیں ہوتی ہے. وہ ٹھیک بات ہے آپ کی. ہاں امام شوکانی بھی کئی دفعہ نئی باتیں سامنے لاتے ہیں. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں جلد سے مراد قمیصیں بھی ہو سکتی ہیں. سرابیلہم من قطران، یہ آیت انہوں نے اپنی تائید میں پیش کی ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ بالکل ننگے تو نہیں ہوں گے، قمیصیں پہنی ہوں گی. اور قمیصوں پر جلود کا لفظ مجالن استعمال ہوتا ہے، مگر جو آگ دکھائی گئی ہے اس سے تو قمیصیں ایک دم پھک سے اٹھ جائیں ساری کی ساری. وہ قمیصوں والا کوئی مضمون نہیں آتا سامنے. ساری پتے کی بات جس میں اس طبی حقیقت کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے حضرت اقدس مسیح موعود کے الفاظ میں یہ ہے: بہشت میں بھی ہر روز ایک تجدد ہوتا رہے گا. یعنی جہنم کے ذکر سے آپ نے بہشت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. ایک حالت میں پڑے رہنے سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور عادت کا توڑنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا جہنم کا مضمون اس طبی مضمون سے الگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ جنت میں بھی یہ تبدیلی ضرور ہوتی رہے گی. اور مجھے یہ حوالہ پڑھ کے اس لیے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہی مضمون میں ہمیشہ سوال جواب کی مجالس میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ جنت جو ایک حال پر کھڑی ہو جائے وہ تو جہنم کی مشابہ ہو جائے گی. انتہائی بوریت کی علامت ہے کہ انسان ایک ہی حال پر ہمیشہ پڑا رہے. اس لیے قرآن سے ثابت ہے کہ جنت میں بھی لازماً تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی اور انسان ہر روز اپنے آپ کو گویا ایک نئی جنت میں پائے گا اور نیا لطف اٹھائے گا. یہ نہیں کہ ابدالآباد تک شہد کے گھونٹی بھرتا رہے اور حلوے کی ڈھیریوں پہ بیٹھا رہے. یہ جنت کا تصور ملانوں کا ہے، قرآن کا نہیں ہے. اور الحمدللہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی تصور کو اس آیت میں بھی پیش فرمایا ہے: بدلناہم جلودا غیرہا. خدا کا تجدد بے پایاں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ جو سلسلہ ہے آگ میں جلنے کا، اس کا احساس ہر روز تازہ ہوتا رہے گا. اور تازہ احساس کا جو سلسلہ ہے وہ جلد سے گوشت اور گوشت سے اندر تک یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. غم اور فکر کا احساس جب بھی جاگے گا جاگتا چلا جائے گا. اور یہی حالت مومنوں کو جنت میں بھی نصیب ہوگی اور ان کی جنت کے لطف کبھی ختم نہیں ہوں گے. باقی باتوں کی اب
اس آخری بات کے بعد ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تلاوت ہو چکی ہے ان کے ہاں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہیں ہم ضرور ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہتے چلے جائیں گے، ان کے لیے ان میں پاک بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سایہ میں رہنے کے لیے داخل کریں گے۔ چونکہ جنت کا ذکر اس کے ساتھ ہی آنا تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر بہت ہی برمحل اور برموقع ہے، جس سے صاف پتہ چل گیا کہ جنت میں جو یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایک قسم کے ٹھہراؤ کا اور ٹھہراؤ کے دوام کا، ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی طرح انسان کی زندگی جنت میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں بہتی چلی جائے گی، اور اس کی لذتیں بھی ہمیشہ نئے احساسات کے ساتھ بیدار ہوتی رہیں گی۔ اب ان آیات کا میں لغت وغیرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ترجمہ اس مضمون کو، ان آیات کے مضمون کو لغت کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ اس میں چونکہ ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس پہلو سے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور علماء کرام نے بھی ازواج مطہرہ کے اوپر ہی وہ سمجھنے پر ہی زور دیا ہے۔ المفردات راغب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لہم فیہا ازواج مطہرۃ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی بیویاں دی جائیں گی جو دنیا کے میل کچیل اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاق سیئہ سے پاک ہوں گی۔ اور ذلًا ذلیلہ میں المفردات میں لکھا ہے اس تعلق میں خوشحالی اور آسودگی کے لیے کنایا ہے۔ الذلۃ صحابۃ تذل، ذلہ ایسے بادل کو کہتے ہیں جو سایہ کر دے، بس سایہ اس وقت اچھا لگا کرتا ہے جب سایہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈ پیدا نہ کرے۔ جب سایہ خوشگواری پیدا کرے تو وہ سایہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے، ورنہ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پر سایہ آئے تو وہ تو عذاب بن جائے گا۔ تو ذلًا ذلیلہ سے مراد ایسا سایہ ہے جو ان کو سکینت بخشے اور جو ان کے دل کی طلب ہے وہ ان کے لیے مہیا کرے۔ اب ایک حدیث ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہانیاں بن سکتی ہیں اور لفظی ترجمے کی طرف دماغ منتقل ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ حدیث بعینہ ہی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی اور نہ ختم ہونے والی تبدیلیاں۔ چنانچہ بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الرقاق سے لی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے برق رفتار گھوڑے کا سوار 100 سال بھی سفر کرتا رہے گا تب بھی اس کو پار نہ کر سکے گا۔ بجلی کی سرعت سے چلنے والا گھوڑا 100 سال بھی چلتا رہے گا اسے پار نہیں کر سکے گا۔ یہ درخت سے مراد کیا ہے؟ واقعات وہاں کوئی اتنا بڑا درخت ہے، اس کے تو کوئی معنی نہیں، ساری جنت ہی جنت ہے، درختوں سے بھری پڑی ہے۔ مراد صرف معنوی ہیں کہ اگر ایک درخت
اتنا عظیم سائے والا ہو کہ ایک سوار اس کی ایک طرف سے داخل ہو تو وہ ہمیشہ اس میں سفر کرتا رہے، تو اس درخت کی لذت سے کہیں کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، اس درخت کے سائے سے اس کی رفتار اس کو محروم نہیں کرے گی۔ یعنی اس کا چلنا، اس کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ایک طبعی عمل ہے۔ مومن جنت میں برق رفتاری سے سفر جاری رکھے گا، مگر ان نعمتوں کے سائے سے باہر نہیں نکل سکے گا جن نعمتوں کے سائے اس پہ دراز ہوں گے۔ یہ معنی ہیں اس حدیث کے، اور اس پہلو سے لازماً بخاری کی ہو یا نہ ہو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اب امام راضی نے لمبی بحث اٹھائی ہے، مگر ایک بات ایسی بھی کہی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہو نہیں سکتا، اور قرآن ساری دنیا کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں عرب میں کیونکہ گرمی ہوتی تھی اس لیے سائے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ذلن ذلیلہ وغیرہ کے محاورے آئے ہیں۔ حضرت امام راضی بعض دفعہ ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں، اکثر نہیں کرتے مگر ہو بھی جاتی ہے ان سے غلطی، جس کو اہل مغرب نے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے، اور قرآن کو جھٹلانے کے لیے ان دلیلوں کو پیش کیا ہے جو اس وقت کے معصوم لوگوں نے عرب کے ماحول میں اس طرح بیان کر دی گویا اور کوئی نہیں سنے گا، گویا یہ پیغام سائبیریا نہیں پہنچے گا، یہ الاسکا نہیں پہنچے گا، یہ دوسرے ممالک میں نہیں جائے گا، اور اپنی دیواروں میں محفوظ باتیں کر دیں۔ اب اس زمانے میں جب کہ اسلام کا عالمی ہونا تشت ازبام ہو چکا ہے، کھل چکا ہے سب کے سامنے، غیر ان کو آوازوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو علامہ راضی نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس لیے یہ جنت کا نقشہ ہے کہ عربوں کو یہی نقشہ اچھا لگتا تھا، اور انگریزوں کا کیا بنے گا، سائبیریا کے رہنے والوں کو کیا بنے گا، کیا ان کو یہی نقشہ اچھا لگتا ہے؟ تو پھر قرآن کی عالمی حیثیت کہاں گئی؟ بس اس پہلو سے قرآن کی تفسیر میں احتیاط لازم ہے۔ یہ ایک لازمی بات ہے کہ قرآن کل عالم کو مخاطب ہے، کسی ایک خطے کو مخاطب نہیں، اس لیے عربوں نے اپنے سے ملتی جلتی باتیں اگر کچھ پائی ہیں تو وہ ان کا ضمنی تاثر تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وقت ہو چکا ہے، یہ لے لیں باقی انشاءاللہ کر۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مضمون بیان کرنے میں تو مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اور نسخہ کسی کے کام آئے نہ آئے۔